سلمت قلبي يا ربي لتصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں ٹھیک ہو؟ ہاں، آج ہم نے پڑھنا ہے پرندہ اور جگنو. پرندہ اور پرندہ اور زور سے بولو جگنو. ہاں، تو یہ ایک نظم ہے جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا تھا. وہاں ہمارا درس ہی تھا علامہ سر محمد اقبال. تو اس میں ہم نے پڑھا کہ آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1877 میں پیدا ہوئے. تو ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی پائی. اور یہ بھی ہم نے جانا تھا کہ انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم یعنی اپنی تعلیم کے جو ابتدائی سال ہیں وہ انہوں نے سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کی تھی. گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کیا اور بی اے انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا تھا. پھر ولایت گئے، پھر ملک سے باہر گئے. وہاں سے بار اطلاع کی ڈگری حاصل کی. یہ لا میں ایک اعلیٰ ڈگری ہوتی ہے. لا جانتے ہو بیٹا؟ قانون میں ایک اعلیٰ ڈگری ہوتی ہے جو انہوں نے وہاں پہ حاصل کی اور سر کا خطاب ملا اور انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا. پھر لاہور کالج میں فلسفہ کے پروفیسر ہوئے. پھر یہ لاہور کالج میں ہی پروفیسر بن گئے اور ان کا جو مضمون تھا وہ فلاسفی تھا، جس کو ہم فلاسفی بولتے ہیں، فلسفہ. وہ پڑھانے لگے. کس کالج میں؟ لاہور کالج میں، جہاں سے انہوں نے بی اے پاس کیا تھا. آپ کو شاعری کا شوق ابتدائی سے تھا، بچپن سے ہی آپ کو شاعری کا شوق تھا، یعنی آپ شاعری کی شوقین تھے اور عمر بھر اسی فن کے ساتھ وابستہ رہے اور پوری عمر انہوں نے شاعری میں کام کرتے رہے، شاعری کہتے رہے. اور 1938 میں وفات پائی. یہ بھی ہم نے پچھلے لیسن میں جانا تھا کہ انہوں نے 1938 میں وفات پائی. اور کہاں دفن ہوئے تھے صاحبہ؟ آپ بولے. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں، یا جس کو ہم احاطہ بھی بولتے ہیں، صحن بھی بولتے ہیں، اس میں وہ دفن ہوئے. تو ہم کہتے ہیں جب کوئی کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آئیے بچوں، آج ہم ان کی ایک مشہور نظم جس کا نام پرندہ اور جگنو ہے اس کو پڑھتے ہیں. سر شام ایک مرغ نغمہ پیرا کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا. سر شام ہوتے ہی ایک مرغ نغمہ پیرا کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا. ایک ٹہنی پہ ایک جانور، ایک پرندہ بیٹھا گا رہا تھا. چمکتی چیز ایک دیکھی زمین پر اور اس کی نظر جو ہی زمین پہ پڑی اس نے ایک چمکتی چیز دیکھ لی. اڑا طائر اسے جگنو سمجھ کر، اور یہ پرندہ جو ہے یہ اسے جگنو سمجھ کر بھاگ گیا، اڑ گیا. ٹھیک ہے. کہا جگنو نے اے مرغے نواریز. تو جگنو نے سے کہا اے مرغ، اے پرندے، اے نواریز، یہاں آسمان میں اڑنے والے، نہ کر بے کس پہ منکار ہوس تیز. مجھ پر تونت، منکار بولتے ہیں تونت ڈالنے کو. تو مجھ پر تونت ڈالنے کی ہوس مت کر، یعنی مجھ کو اڑانے کی ہوس مت کر، مجھ کو کھانے کی ہوس مت کر. تو آگے بولتا ہے گانے والا، نواریز بولتے ہیں گانے والے کو. ٹھیک ہے بیٹا. ایک کہا جگنو نے اے مرغے نواریز، اے گانے والے مرغے، نہ کر بے کس پر منکار ہوس تیز. مجھ پر کیا مت کر تیز؟ مجھ پر جو اپنی ہوس، جو آپ کی لالچ ہے، مجھے دیکھ کر وہ تیز مت کر. تجھے جس نے چہک گل کو مہک دی، تجھے جس نے بول بوش دیا، یہ گانے کی آواز، یہ جو سریلی آواز جس نے تجھ کو دی، گل کو مہک دی اور جس نے پھولوں کو مہک دی، خوشبو دی. مہک بولتے ہیں خوشبو کو. اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی، اسی اللہ نے مجھ کو بھی چمک دی ہے. یعنی میں جو چمکتا ہوں، آپ کی ہوس تیز ہو رہی ہے، یہ میرا اپنا کارنامہ نہیں ہے، لیکن جس نے آپ کو اچھی آواز دی، پھولوں کو خوبصورتی دی اور خوشبو دی، اسی اللہ نے مجھے بھی یہ چمک عطا کی ہے. لباس نور میں مستور ہوں میں نے لباس نور پہنا ہوا ہے. لباس نور جانتے ہو بیٹا؟ مستور، چھپا ہوا ہوں میں نور کے لباس میں. کس میں؟ مستور بولتے ہیں چھپا ہوا. لباس نور میں مستور ہوں میں نور کے لباس میں چھپایا گیا ہوں. پتنگوں کے جہاں کا نور ہوں میں پتنگوں کے جہاں کا نور ہوں. میں اڑنے والے جو جانور ہیں ان کے لیے روشنی کا منظر ہوں. چہک تیری بہشت گوش اگر ہے، اگر تمہاری جو چہک ہے،
جو تمہاری آواز ہے اگر یہ بہشت میں سنی جاتی ہیں، بہشت بولتے ہیں جنت کو، کس کو؟ یا بہشت بھی بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ بہشت۔ چہق تیری بہشت گوش اگر ہے، اگر تمہاری آواز جنت میں سنائی دینے والی ہے، چمک میری بھی فردوس نظر ہے، میری جو چمک ہے، فردوس بھی جنت کو بولتے ہیں، یہ بھی فردوس نظر ہے، یہ بھی جنت کی جیسی ہے، یعنی میرا نور بھی جنت جیسا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے بیٹا؟ آگے چلیں۔ پروں کو میرے قدرت نے ضیا دی، میرے پروں کو اللہ نے روشنی دی، ضیا بولتے ہیں روشنی کو، کس کو؟ تجھے اس نے صدائے دل ربا دی، اور اسی اللہ نے آپ کو بہت ہی میٹھی اچھی آواز، سریلی آواز دی۔ تیری منکار کو گانا سکھایا، اور تجھے تیری چونچ کو، چونچ منکار بولتے ہیں چونچ کو، تیری چونچ کو کیا سکھایا؟ گانا سکھایا۔ ہاں، مجھے گلزار کی مشعل بنایا، مجھے باغ کی روشنی بنایا، مشعل بولتے ہیں روشنی کو، پچھلے زمانے میں ہوتی تھی نا مشعل، جلائی جاتی تھی، پھر لوگ اسی کے سہارے چلتے تھے۔ یہ بولتے ہیں مجھے گلزار، گلزار بولتے ہیں باغ کو، کی مشعل بنایا، مجھے اس باغ کی خوبصورتی بنایا، باغ کی روشنی بنایا۔ چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، مجھے اللہ نے چمک بخشی ہے اور تجھے آواز بخشی ہے۔ دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو، مجھے سوز عطا کیا ہے اور آپ کو ساز عطا کیا ہے۔ ساز بولتے ہیں میوزک کو، ہاں، سوز بولتے ہیں بیٹا جس کے دیکھ کر انسان کا دل بھر آئے، خوش ہو جائے، اندر سے مسرت پیدا ہو جائے، دل سے نا اندر کی خوشی کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں میاؤ مز، ہاں، اسی کو بولتے ہیں۔ مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جو ساز ہے وہ سوز کا مخالف نہیں ہوتا ہے، لیکن یعنی یہاں پر ساز ہوتا ہے وہاں پہ سوز بھی ہوتا ہے۔ جہاں ہمیں ساز کا ہے ہم نشیں سوز، جہاں ہمیں ساز چاہیے وہاں ہمیں سوز بھی چاہیے، ہاں، جہاں ہمیں روشنی کی ضرورت ہے وہاں ہمیں چہچہاٹ میوزک کی بھی ضرورت ہے، نیچرل میوزک جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہاں عام میوزک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قیام بزم ہستی ہے انہیں سے، جو بزم ہستی کہتے ہیں اس دنیا کو، اس کائنات کو، ہاں، یہ پوری کائنات ہے، اس کا قیام انہی چیزوں سے ہے۔ ظہور اوج و پستی ہے انہی سے، جو اوج اور پستی، جو انسان کا عروج اور زوال ہوتا ہے، جو انسان کا، ہاں، پستی اور کیا کہتے ہیں اس کو، جو ترقی ہوتی ہے وہ انہی چیزوں سے ہے، جب سوز بھی ہو اور ساز بھی ہو، ٹھیک میرا؟ بلندی و پستی کہتے ہیں اوج و پستی کو۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اگر دونوں چیزیں مل جائیں، میں ہم آہنگی ہو، یہ آپس میں ملے ہوں، تو کیا ہے؟ محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستان کی، اسی سے باغ چمکتے ہیں، جب باغ میں میری روشنی بھی ہو اور تمہاری چہچہاٹ بھی ہو۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے محفلیں جمتی ہیں جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ جب یہ ساری مخلوقات آپس میں جڑ کے رہتی ہیں تب جا کے اس دنیا میں چین و امن رہتا ہے۔ تو وہی کہتا ہے اسی سے ہے بہار اس بوستان کی، یہ جو بوستان ہے، جو باغ ہے، اس کی جو ہم آہنگی اور جو اس کی بہار ہے وہ اسی چیز پر منحصر ہے کہ ہم دونوں میں ہم آہنگی ہو، یہاں سوز بھی ہو ساز بھی ہو، اس باغ میں میری روشنی بھی ہو اور تیری آواز بھی ہو۔ آواز کس کی؟ جگنو کی، اور روشنی کس کی؟ آواز جگنو کی، آواز کس کی؟ پرندے کی، اور روشنی جگنو کی۔ تو بہت اچھے پیرائے میں جو شاعر ہیں، اس نے، شاعر کون ہے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ، اس نے بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی نظم لکھی جس کا نام رکھا پرندہ اور جگنو۔ پرندہ اور جگنو آپس میں باتیں کرتے ہیں، پرندہ بولتا ہے، پہلے کون بات شروع کرتا ہے؟ جگنو، ہاں، پرندہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ٹہنی پہ ہوتا ہے، چمکتی ایک چیز زمین پہ دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے، اور طائر اس پر اڑتا ہے، جو جانور ہے وہ پرندہ ہے وہ اڑتا ہے، اس پر اسے جگنو بولتا ہے۔ اے اچھی آواز رکھنے والے پرندے، ہاں، اپنی چونچ کی اس پر آپ ہوس تیز مت کرو، تجھے جس نے چہق دی ہے اور گلوں کو مہک دی ہے، جس نے تمہیں اچھی آواز دی ہے، پھولوں کو خوبصورت بنایا ہے، اسی اللہ نے مجھے بھی روشن کیا ہے۔ میری روشنی پہ تمہاری ہوس کیوں بڑھ رہی ہے؟ یعنی جس نے تم کو ایک خصوصیت دی، خوبی دی، اسی اللہ نے مجھے دوسری خوبی دی۔ آپ کو چہچہاہٹ یا اچھی آواز کی خوبی دی اور مجھے اچھی روشنی کی خوبی عطا کی۔ اور آگے کہتا ہے کہ میں لباس نور میں مستور میں چھپا ہوں، نور کے لباس میں، پتنگوں کے جہاں کا نور ہوں۔ اگر تمہاری آواز جنت کی سی آواز ہے
تو میری روشنی بھی جنت کی سی روشنی ہی ہے. جس نے میرے پروں کو روشنی دی اسی نے تم کو بہت اچھی آواز دی. تیری چونچ کو جس نے گانا سکھایا اسی نے مجھ کو مشعل بنائی. کس کی؟ گلزار کی، باغ کی روشنی بنائی. جس نے تجھ کو اچھی آواز بخشی اس نے مجھے اچھا سوز بخشا. اور جس نے، اور ان سب چیزوں کی ہی وجہ سے جو کائنات میں ہے وہ رنگ قائم ہے. کائنات میں اگر جو رنگ ہے وہ قائم ہے تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو ایک خوبی عطا کی ہے اور دوسری مخلوق کو دوسری خوبی عطا کی ہے. یہاں پرندے اور جگنوں کے آپس میں جو بات چیت کرانے کا مسئلہ ہے، اصل میں ایک مخلوق میں ایک خوبی ہوتی ہے، دوسرے مخلوق میں دوسری خوبی ہوتی ہے. ایک انسان میں ایک خوبی ہوتی ہے، دوسرے انسان میں، تو ایک انسان کو دوسرے انسان کی خوبی پہ جلنا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرے کہ وہ خوبی بھی میرے اندر آ جائیں. اور اسی طرح جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہوتی ہے ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے. کہ کہے شکر. ہر انسان کو اللہ نے مختلف طریقے سے نوازا ہے، مختلف طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو اس کے مشکل الفاظ ہیں وہ آپ یاد کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو پہلا لفظ ہے کیا ہے؟ نغمہ پیرا، گیت گاتا ہوا، گیت گاتا ہوا. دوسرا ہے مشعل، مشعل مطلب روشنی. نوارز، گانے والا، چہچہانے والا. صبح شو سلے وتھان، اگر صبح سویرے جاگتے ہو تو جو بھی جیسے ابھی پرندے چہچہا رہے ہیں تو ایسے ہی صبح چہچہا رہے تھے. بہشت گوش، کان کی جنت، خوش آواز، ہم نشین، دوست، اکٹھے بیٹھنے والے. ضیا، روشنی. صدائے دلربا، دل پسند آواز. منکار حوث، لالچ کی چونچ. ہم آہنگی، ہم آواز ہونا. ہم آہنگی مطلب کسی بھی سمت میں ایک جیسا ہونا، ہاں یہ ضروری نہیں آواز. طائر، پرندہ. قیام، پائیداری، یعنی کتنے وقت تک یہ رہے گا. مستور، پوشیدہ، چھپا ہوا. بزم ہستی، دنیا. اوج و پستی، بلندی و پستی. اور آگے ہیں ہمارے سوالات. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہیں پہ سوالات کے جوابات بھی لکھیں. ٹھیک ہے؟ پھر آپ گھر میں لکھیں گے. تو شام کے وقت ٹہنی پہ بیٹھا کون گا رہا تھا؟ شام کے وقت ٹہنی پر بیٹھا مرغ ہاں گا رہا تھا. سوال نمبر 2، اس نے کس چیز کو اپنی چونچ میں اٹھا لیا؟ ہاں، کس چیز کو اپنی چونچ میں اٹھا لیا؟ جگنو کو. جگنو نے پرندے سے کیا زاری کی؟ ہاں، کیا درخواست کی. زاری مطلب درخواست. اس نے کیا کہا؟ اس سے پرندے سے کہا، اے جگنو، اے مرغے نوارز، نہ کر بے کس پہ منکارے ہوس تیز. مجھ پر اپنی چونچ تیز مت کر. تجھے جس نے چاہ کے گل کو مہک دی اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی. جس اللہ نے آپ کو چہک دی اور گلوں کو مہک دی اسی اللہ نے مجھے بھی چمک دی ہے. ذیل میں دیے گئے سوالات کے مفصل جواب لکھیے. جگنو نے کیا کہہ کر اپنی رہائی کے لیے پرندے سے فریاد کی؟ تو یہ پوری اس کی نظم جو ہے اس نے کہی اس کو، تو اس کو میں مختصر انداز میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ نے جگنو کو کس چیز سے نوازا ہے اور پرندے کو کون کون سی خوبی عطا کی ہیں؟ اللہ نے جگنو کو روشنی سے نوازا ہے، ضیا سے نوازا ہے، اور پرندے کو اچھی آواز اور اچھا ساز عطا کیا ہے. چلو بیٹا، دنیا کی زندگی کن چیزوں پر منحصر ہے جن کی بنا پر دنیا قائم ہے؟ دنیا کی زندگی ہم آہنگی پڑھا نا ابھی بیٹا. قیام بز میں ہے انہی سے. کس چیز سے؟ ساز اور سوز سے. ہاں، تو آگے ہم پڑھیں گے ہمیں اپنی ذمہ داری کس طرح نبھانی چاہیے اور آپس میں کس طرح رہنا چاہیے. اصل میں یہی ہمارا مقصد ہے. ہاں، مل جل کے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خصوصیات اور خوبیات جلنا نہیں چاہیے اور ہوس اپنی تیز نہیں کرنی چاہیے. شام کے وقت پرندہ کہاں بیٹھا گا رہا تھا اور اس نے کس چیز کو زمین پر چمکتا ہوا دیکھا اور اس کو اٹھا لیا؟ شام کے وقت پرندہ ٹہنی پر بیٹھا گا رہا تھا اور اس نے زمین پر چمکتا ہوا جگنو دیکھا اور اس کو اٹھا لیا. تو اس کی جو یہ باقی ایکسرسائز آپ کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اس کے سوالات ہیں، جوابات ہیں، یہ جو ادھر سے دیے گئے ہیں، ہاں مکالمہ، یہ آپ یاد کریں گے. آپ دونوں کل مجھے یہاں سنائیں گے تو اس کو ہم اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے؟ چلو ابھی کے لیے اتنا ہی.